لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبت دے نال پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا مکین قلوب المؤمنین۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک دے مقدس اجتماع دے اندر میں علالت دی وجہ تو حاضر نہ ہو سکیا۔ تو میں نے مناسب سمجھیا کہ جس مضمون نو شروع کیتا سی اس نو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے رضائے الہی دی خاطر جو عظیم قربانیاں پیش کیتیاں، انہاں دی مثال مشکل ہے۔ 3 قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں ایسیاں نے کہ انہوں نے رب دی رضا واسطے اپنا سب کچھ داؤ تے لگا دیتا۔ پہلی مرتبہ جدوں آپ نے کلمہ توحید بلند کیتا اور نمرود جیسے ظالم بادشاہ نال ٹکر لئی تو انہوں نے آپ نو اگ وچ سٹ دیتا۔ یہ ایسی عظیم قربانی سی کہ جب کہ جبرائیل امین نے آ کے عرض بھی کیتا کہ اگر آکھو تو میں اگ بجھا دیاں، مگر آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل تیرے نال کوئی حاجت نہیں، میرا رب بہتر جاندا ہے کہ میں کون ہاں اور کیوں جا رہے ہیں، وہ بہتر بچان والا ہے، بچانا ہویا تو بچا لے گا۔ تو تاریخ نے منظر بھی کدے نہیں سی دیکھیا کہ اگ دے شعلے آسمان نال باتاں کر رہے نے، مگر خلیل منجنیک وچ بیٹھ کے اس وقت دا انتظار کر رہے نے کہ کدوں مینوں اگ ول سٹن گے۔ فرشتے بھی حیران نے کہ اللہ دا ایک دوست کس جرت اور دلیری نال تیاری کر رہے اگ ول جان دی۔ جدوں انہوں نے منجنیک نو چولہے نو
ہلایا اور ابراہیم علیہ السلام اس منجنیق یا چولہے چو نکل کے اگ ول جا رہے سن تو پھر اللہ فرماندا ہے انہاں دی قربانی مینوں اتنی پسند آئی، قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اللہ فرماندا ہے پھر میں اگ نو آپ آکھیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جدوں کوئی پیغام بھیجدا ہے جبریل دے ہاتھ بھیجدا ہے، جبریل تو ہے پیغام لے کے جا۔ رب نے فرمایا جبریل نہیں، یار پیچھے جان پیا دیندا ہے، تو پر ہٹنا میں آپ گل کرنا ہے۔ یا نارو کونی، او آگ ٹھنڈی ہو جا، بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن علی ابراہیم، تے ابراہیم علیہ السلام تے سلامتی والی بن جا، آپ نو سلام بھی پیش کر۔ مگر حضرت ابراہیم تے اپنی جان دے دیتی ہے تے رب نے پھر یاری نبھائی تے بچا لیا۔ دوسری مرتبہ قربانی یہ ملی کہ جڑا بچہ مانگ کے دعاواں رب کو لیا جے، اس بچے نو دی والدہ نو لے جاؤ اور ایسی وادی چھوڑ کے واپس آ جاؤ جتے سایہ نہ ہوئے، کھانا نہ ہوئے، پانی نہ ہوئے۔ صرف رب دی رضا واسطے حضرت ابراہیم نے بیوی بچے نو جا کے جتھے اج بیت اللہ اتھے سواری بٹھائی اور اتار کے مہار موڑ لے، بیوی اور بچے نو اللہ دے سپرد کر کے واپس آ گئے۔ اتنا عرض کی تھی بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، لے اب تو ہی محافظ، لے یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے، یا اللہ تو حفاظت کرنے والا ہے، بیوی بھی تیرے حوالے تے بچہ بھی تیرے حوالے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ نے پھر قربانی منگی، ابراہیم جی مالک اس بچے اسماعیل دے گلے تے چھری پھیر دے، ذبح کر دے۔ عرض کی تھی نوکر کی تے نخرہ کی۔ صبح اٹھ کے حضرت حاجرہ نو فرمایا حاجرہ اسماعیل نو تیار کر، اساں کدھرے جانا ہے۔ ماں نے بچے نو تیار کیتا، کپڑے پہنائے، کنگھی پھیری، سرما لگایا، سینے نال لگایا، بیٹا تو باپ نال جانا ہے، تسی مہمان بن کے جا رہے ہو کسی کریم میزبان کول۔ چلن لگے تو حضرت حاجرہ دی نظر پئی کہ حضرت ابراہیم دی بغل وچ رسی بھی اور چھری بھی۔ جناب حضرت حاجرہ نے کیا میرے سرتاج چلے مہمان بن کے اور رسی چھری کدھر لے چلے ہو؟ حضرت ابراہیم نو خیال آیا کہ اگر میں دس دیتا میں ذبح کرن چلے ہیں، ماں ہے نا، ماں دا کلیجہ رب نے وکھرا بنایا ہے، ماں دی مامتا تڑپ جائے گی، کدھرے ایسا نہ ہوئے کہ ماں دا پیار میرے رستے چ رکاوٹ پیدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب حاجرہ دی تسلی واسطے فرمایا حاجرہ چھری رسی تاں لے چلے ہیں شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے۔ حضرات محترم رب نے کیا سی بیٹا ذبح کر، حاجرہ دی تسلی واسطے خلیل دے منہوں کی نکلیا شاید کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے۔ قدرت دی آواز آئی جبریل یا رب جلیل سنے آئی، میں آکھیا بچہ ذبح کر، لے چلے ہے بچہ ذبح کرن، پر بیوی دی تسلی واسطے کہندا ہے مت کوئی دمبا ذبح کرنا پہ جائے، میں ہن تقدیر بدل دیاں گا، خلیل دی تدبیر نہیں بدلاں گا۔ لٹاوے گا بیٹا اور ذبح ہوے گا دمبا۔ کیوں؟ کہ خلیل دے منہ نکلے ہے دمبا، اور خود اللہ نے خلیل دی شان بیان کی تھی اور قرآن پاک وچ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ میرے ابراہیم دا ذکر کرو، بڑا ہی سچا نبی ہے جنہوں آپ سچا پیا کہندے تے جو دے منہ نکل گئے دمبا تے کوئی اور شاید ذبح ہوندی تے پھر وہ سچا تے نہ رہندا۔ رب نے فرمایا یاراں دی خاطر اسی اپنی تقدیر بدل دیاں گے مگر یار دی تدبیر نہیں بدلاں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل نو نال لیا، چل پے۔ عید دے موقع تے میں مختصر چند باتاں عرض کیتیاں سن۔ شیطان نے روکن دی کوشش کی تھی۔ سب تو پہلے حضرت حاجرہ کو لا کے پریشان ہو کے کہنے لگا حاجرہ ابراہیم نے غلط بیانی کی تھی، اسماعیل نو ذبح کرنے لے چلے ہیں۔
آپ نے فرمایا کوئی باپ اپنے بچے نو بھی ذبح کر دے؟ پھر ابراہیم جی باپ جنہیں دعاواں مانگ مانگ کے اسماعیل لیے، اتنا حسین بچہ کون ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے آخیا حاجرہ تیری گل تے ٹھیک ہے، پر ابراہیم نو یقین ہے کہ انہوں رب نے حکم دیتا ہے، انہیں خواب دیکھے ہے، انہوں یقین ہے کہ میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فرمایا پھر تو مینوں شیطان معلوم ہونا ہے۔ آپ نے پتھر چک کے مارے، اللہ اکبر، فرمایا اوے ابلیس، تو ماں سمجھ کے میرے کو آئے ہیں کہ میں روک لواں گی؟ ابراہیم تے ابراہیم نے، تینوں کی پتہ ہے ساڈا رب نال کتنا پیار ہے، اللہ دی قسم ہے اگر اللہ مینوں حکم دیتا حاجرہ ذبح کر، میں آپ ذبح کر دیندی۔ کیا جذبہ ہے، کیا محبت الہی ہے۔ رب نے فرمایا جبریل حاجرہ دے پتھر بھی لکھ لیں۔ پھر حضرت اسماعیل نو برگلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کے ویکھیا کدے نال گلاں پیا کرنا؟ بابا یہ مینوں کہندا کہ ابا تینوں ذبح کرن لے چلے۔ فرمایا شیطان ہے، مار پتھر۔ حضرت اسماعیل نے بھی پتھر مارے، حضرت ابراہیم نے بھی پتھر مارے۔ ہزاراں سال گزر گئے نے، اللہ نے حج دا رکن بنا دیتا ہے کہ ہر سال شیطان نو تساں پتھر مارنے نے۔ سنت کی دی ہے حضرت حاجرہ دی، سنت کی دی ہے حضرت اسماعیل دی، سنت کی دی ہے حضرت ابراہیم دی۔ میں پچھلے جمعے تے بھی غالباً عرض کیتا سی کہ پورے حج وچ ایک رکن بھی ایسا نہیں جڑا رب نے کیتا ہوئے، اور حج کرنا زندگی صاحب مال تے ایک واری فرض ہے، اور فرض کس دا ہوندا؟ خدا دا۔ پورے حج دا ایک رکن دکھاؤ کہ جڑا رب دا عمل ہوئے، عمل سارے نبیاں ولیاں دے نے۔ اللہ فرماندے تسی یاراں دی کاپی کرو، میں لکھاں گا تسی میرا فرض ادا کر رہے ہو۔ اے شان ہے انبیاء دی، اے شان ہے اولیاء دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نو لے کے مینا دی چھوٹی جی پہاڑی تے آئے۔ اسماعیل جی بابا، بیٹا میں تینوں ایک خواب سنانا ہے۔ ایمان نال سوچو، ایک باپ ایک بیٹا ہے، نہ بندہ نہ بندے دی ذات، چھوٹی جی پہاڑی تے بڑا پیار کرن والا باپ اپنے بیٹے نو خواب سنا رہے ہیں۔ قرآن کہندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنیا، فرمایا ہے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے اسماعیل بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تینوں ذبح کر رہے ہیں، دس تیری کی مرضی ہے۔ اس تے تبصرہ انشاءاللہ پھر باقی جمعہ تے کراں گا کہ اصلی دا ترجمہ یہ نہیں، یہ خطیبانہ ترجمہ ہے کہ تیری کی مرضی ہے۔ فانظر ماذا تری دا معنی ہے بس تو دیکھ کی دیکھنا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل نو مینا دی وادی دکھا کی منظر رہے سن۔ محرم آ رہے ہیں انشاءاللہ عرض کراں گا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا میں خواب دیکھے تینوں ذبح کرنے۔ بیٹا یہ نہیں کہندا ابا جی خواب خواب ہی ہوتا ہے، خواب غلط بھی ہو سکتا ہے، خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے، خواب رحمانی بھی ہو سکتا ہے، خواب شیطانی بھی ہو سکتا ہے، خواب دیاں کئی قسماں نے۔ ابا جی خواب پیچھے مینوں ذبح کرو گے؟ نہیں۔ حضرت ابراہیم کہندے نے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تینوں ذبح کر رہے ہیں، پس تو دس کی کریں گا؟ جواب جڑا حضرت اسماعیل دے اور دل دی تختی تے لکھن والا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ ابا جان جڑا حکم ملے کرو۔ ایمان نہ دسو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا کوئی ایک حرف بھی ایسا ہے وہ مینوں حکم ملے؟ انہاں تے آکھیا میں خواب ویکھے، خواب ویکھے تینوں ذبح کر رہے ہیں، تیری مرضی کی۔ حضرت اسماعیل نے اپنے جواب وچ خواب دا نام ہی نہیں لیا،
یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جڑا حکم ملیا کرو، افعل وچ جلدی پائی جاندی ہے۔ علماء نے، مفسرین نے اس سے بحث کی ہے کہ حضرت اسماعیل نے کیوں آکھیا جلدی کرو؟ ابا جان، نبی دا خواب شیطانی تے ہو نہیں سکتا، یقیناً تہاڈا خواب رحمانی ہے، وسوسہ نہیں، حکم الہی ہے، تے جڑا اللہ نے تانوں حکم دیتا ہے اس تے عمل کرو۔ خواب تساں ویکھیا راتی، ہن ابا جی سورج چڑھ آیا ہے، جلدی کرو، کدھرے دیر ہو گئی تھی وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ کیا جذبہ قربانی ہے۔ ماشاءاللہ، چلو رہن دو پھر، بارک اللہ۔ یہ جمعے تو علاوہ کسی وقت آ کے کرو اس طرح۔ یا باتفال ما تؤمر، ابا جی جو حکم ملے ہے کر گزرو۔ ماشاءاللہ بیٹا، بڑی خوشی دی بات ہے، بڑا سعادت مند بیٹا۔ اے دس تو کی کریں گا؟ حضرت اسماعیل دا جواب سنو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ نے چاہیا تو ان قریب تسی مینوں صبر کرن والا پاؤ گے۔ ابا جی میں بھی مومن ہاں، تسی بھی مومن ہو، تسی بھی نبی ہو، میں بھی نبی ہوں، تسی بھی کملی والے دے نور دے امین رہے ہو، میں ہون بھی کملی والے دے نور دا امین ہوں۔ چھری تسی چلاوے ہو، صبر میں کراں گا بابا جی، میں سی نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے دی بات سنی، قرآن جواب دیندا، فلما اسلم وتلہ للجبین، جدوں دوویں من گئے تو حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نو پیشانی دے بل لٹا دیتا، کیونکہ حضرت اسماعیل نے خود کیا سی بابا ذبح کرن تو پہلے دو تین باتاں میریاں غور نال سن لو۔ فرمایا کہ ایک تے رسی نال میرے ہاتھ پیر ذرا مضبوط بن دینا، ایسا نہ ہوئے کہ میں تڑپاں اور میرے خون نال تواڈے کپڑے خراب ہو جان۔ دوسرا، اپنی اکھاں تے پٹی بن لو۔ بابا تھانوں میرے نال بڑا ہی پیار ہے، ذبح کرن لگے اگر میرے ول ویکھدے ہو تو کدھرے محبت پدری سامنے نہ آ جائے، چھری رک نہ جائے، پٹی بن لو، تسی مینوں نہ ویکھو، میرے ہاتھ پیر بن دیو تاکہ میں تڑپاں تے خون تواڈیاں کپڑیاں تے نہ پوے، تے مینوں پیشانی دے بل لٹا دیو۔ ابا مینوں بھی تواڈے نال بڑا پیار ہے، میں بھی تھلے ویکھاں تواڈے ول نہ ویکھاں۔ بابا جدوں میں قربان ہو جاں میرا خون دا بھریا ہویا کرتا اے میری ماں نو میرے والوں تحفہ دے دے دیو۔ ماں میرا کرتا ویکھ کے، خون ویکھ کے دل نو تسلیاں دے گی۔ بابا میری ماں میرے نال بہت پیار کردی ہے، تسی تے چھوڑ کے چلے گئے سنا، پھر ایک ماں سی جنہیں میری پرورش کی تھی۔ بابا کوشش کریو میری عمر دا کوئی بچہ ماں دے سامنے نہ آوے، میری عمر دا بچہ ویکھے گی میری ماں تڑفے گی، مینوں یاد کرے گی۔ اچھا بابا تسی جلدی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلدی نال ہاتھ پیر بن دیتے، اپنی اکھاں تے پٹی بن لے، حضرت اسماعیل نو الٹا لٹا دیتا، ایک گھٹنا حضرت اسماعیل دی پیٹھ تے رکھیا، ہاتھ بھی چھری پکڑی، چھری گلے وال آ رہی سی تو حضرت اسماعیل نے آواز دیتی، بابا ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ کیوں ڈر گئے ہیں؟ بابا میں ڈرن والا نہیں ہاں،
پٹی کھول دیو، مینو سیدھا لٹا دیو، رسیاں کھول دیو۔ بیٹا کیوں؟ بابا جدو تساں ہاتھ پیر بن کے مینو الٹا لٹایا نا، میری اکھاں دے پردے اٹھ گئے نے، حوراں تے فرشتے اے مینا دا قربانی دا منظر ویکھ رہے نے۔ جے میں اسی طرح ذبح ہو گیا، حوراں کہن گیا اسماعیل تیری مرضی نہیں سی، ابے نے زبردستی بن کے تینوں ذبح کیتا ہے، بابا اینوں صبر کسے نہیں کہنا۔ ہاتھ کھولو، رسیاں کھولو، پٹی کھولو، تسی مینوں ویکھو، میں تانوں ویکھاں، تسی چھری چلائو، بابا میں صبر کر کے دساں۔ صاحب چشتی بابا میں صبر کر کے دساں گا۔ ہائے ہائے، پیغمبر چھری بیٹے دے گلے تے رکھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک گلے یا تانبے دیاں تاراں نے، چھری گلا نہیں کٹ رہی۔ بڑا غصہ آیا، میرے امتحان میں چھری رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، میں اللہ دے حکم تے عمل کرنا چاہنا ہے، چھری گلے نہیں کٹ دی۔ غصے نال چھری نو پتھر تے ماریا تے پتھر دے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری وال ویکھ کے کہندے نے اسماعیل دا نازک گلا نہیں کٹ دی تے پتھر کٹ دی پئی ہیں۔ روایات چاہتا ہے کہ چھری نے اللہ دی بارگاہ التجا کی تھی، مالک مینوں قوت گویائی دے، میں تیرے خلیل نہ آج دو گلاں کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے بولن دی طاقت عطا فرمائی۔ چھری کہنے لگی حضرت ابراہیم میرے تے ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ فرمایا ناراض کیوں نہ ہوں، تیرا کام میں کٹنا تے تو کٹ دی نہیں تے میں ناراض نہ ہوں۔ چھری کہنے لگی بابا جی اگ دا کام میں جلانا، تانوں نمرود نے اگ بھی سٹیا سی، اگ نہیں سی جلایا، اس دن اگ تے غصہ نہیں سی کیتا کہ مینوں کیوں نہیں جلایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چھری اگ دی جرت کی سی مینوں جلان دی؟ میں اگ ول جا رہا سا، میرا رب آپ کہہ رہا سی یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے اگ ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی، اگ دی جرت کی سی مینوں جلان دی۔ چھری کہنے لگی یا خلیل بالکل ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیتا اگ نو، مگر ایک باری حکم دیتا نہیں جلانا، قسم رب دی مینوں رب نے 70 باری حکم دیتا ہے اسماعیل دا گلا نہیں کٹنا، نہیں کٹنا، نہیں کٹنا۔ پنجابی والا کہندا ہے اس دیہاڑے رب فرمایا تے 70 وار چھری نو اے دوزخ سڑ سے جے دکھ دے سے اسماعیل نبی نو۔ اللہ اکبر، رب نے فرمایا دوزخ جلاواں گا یہ میرے اسماعیل دا فال بھی کٹیا۔ چھری کہنے لگی حضرت میری بھی تے مجبوری ہے نا، تسی کہندے ہو کٹ تے رب کہندا مت، ہن میں کی کراں؟ مگر جذبہ ویکھو حضرت اسماعیل کہندے نے بابا چھری دیاں گلاں چ نہ آؤ، ذرا تیز کرو انہوں پھر کوشش کرو مت قربانیوں رہ نہ جائیے، جذبہ ہے میں قربان ہوں، اللہ دے رستے مر مٹن دا کتنا جذبہ ہے۔ روم دے بادشاہ ہرکل نے حضرت عبداللہ نو اپنے دربار بلایا، قیدی سن، یہ قیدی حضرت عبداللہ ہرکل دے دربار اس طرح پیش ہوئے نا جس طرح ہرکل سپاہی تے اے بادشاہ نے، بڑی تمکنت نال وقار نال، بیڑیاں پئیاں کڑیاں لگیاں، آپ نو لیاندہ جا رہے ہیں۔
آپ بہت حسین سن، ایک حسن، پھر جرت، دلیری، بہادری، ہرکل دے دربار سینہ تان کے کھلوتے رہے۔ ہرکل آپ نو ویکھدے ہی سوچن لگ پیا اس بندے نو بچانا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے۔ بڑے خوبصورت سن، ایڈا جرت والا بندہ۔ ہرکل کہنے لگا عبداللہ تینوں ویکھ کے مینوں تیرے تے پیار آ گیا، میں تینوں بچانا چاہنا، بس چھوٹی جی میری شرط ہے وہ مان جا تے عزت نال زندگی گزار۔ آپ نے فرمایا کی؟ کہنے لگا تو اسلام چھوڑ دے، عیسائی بن جا۔ محمد مصطفیٰ بھی نبی نے تے ساڈے نبی عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے، وہ بھی رسول نے، یہ بھی رسول نے، بس تو انہاں نو چھڈ تے ساڈے نبی نو مان جا۔ فرمایا ایک کم تے نہیں ہو سکتا، دامن مصطفیٰ چ میں باہر نہیں جاواں گا۔ ہرکل اپنا پیر چکیا تے بلند کر کے کہنے لگا اچھا پھر اے میرے پیر سامنے ذرا جھک جا اور میری بات سن کدے تو نہ جھکیا تے میں تیری جان لے لاں گا۔ اگر جان کو بچانا ہے تو جھک جا پیر کے آگے۔ حضرت عبداللہ نے اکھاں وچ اکھاں پا کے کیا، مسلمان ہوں یہ سر جھکتا نہیں ہے غیر کے آگے۔ انہاں کیا میں مسلمان آئے سر غیر کے نہیں جھکتا۔ عبداللہ تو میری محبت ویکھی ہے، میرا غصہ نہیں ویکھیا۔ فرمایا وہ بھی کھا لے۔ کڑا منگوایا، وچ تیل پوایا، تھلے اگ بڑھوائی، تیل کھول رہا سی۔ ہرکل کہنے لگا عبداللہ پھر اگر عیسائی نہیں بنتا، میرے پیر اگے نہیں چکتا تو پھر تیل وچ جان واسطے تیار ہو جا۔ وہی بات سن کے حضرت عبداللہ مسکرائے، مسکرا کے فرمان لگے ہرکل اپنی اپنی سوچ تے اپنی اپنی نظر تو اپنی نظراں نال ویکھنا نا، یہ تینوں تیل دا کڑا دسدا ہے، ذرا میری نظر نال ویکھ، مینوں تے حوض کوثر نظر آ رہا ہے۔ بڑا حیران ہویا بھائی دیاں نظراں وچ کون رچیا بسیا ہے، یہ نہ پریشان ہویا نہ گھبرایا۔ کہنے لگا ایک دوسرے مسلمان قیدی نو لے کے آؤ، لیا گیا۔ ہرکل نے اس قیدی نو بھی آکھیا بھائی ہاں عیسائی بن جا، اسلام چھوڑ۔ انہیں آکھیا نہیں چھوڑنا، انہیں آکھیا چک کے نو تیل بھی سٹ دیو۔ ان دکھانا چاہتا ہے حضرت عبداللہ نو بے عشر ہوئے گا۔ سپاہیاں نے چک کے عبداللہ نو تیل بھی سٹیا، مگر جب تک جسم بھی جان رہی نا عبداللہ کلمہ ہی پڑھتے رہے، کلمہ ہی پڑھتے رہے۔ چند لمحیاں دے اندر حضرت عبداللہ دا گوشت سارا جل گیا، جسم دیاں ہڈیاں تیل بھی تیرن لگ پئیاں۔ ہرکل کہنے لگا عبداللہ ویکھے اے ہن تیرا عشر ہوئے گا، ویکھیو دی کوئی بوٹی نہیں، دی ہڈیاں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ دی اکھاں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ ہرکل کہنے لگا بس پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، ہن موت نظر آ رہی ہے، رون لگ پہ۔ ہرکل کہنے لگا عبداللہ چلو شکر ہے تینوں مرن تو پہلے ہوش آ گئی ہے، تو ڈر گئے ہیں موت کو رون لگ پہ۔ حضرت عبداللہ نے ہرکل دی اکھاں وچ اکھاں پا کے آکھیا پاگل ہو گیا تو یہ سمجھے ہے میں موت کو پہ ڈرنا۔ ہرکل کہنے لگا پھر رویا کیوں ہے؟ اے میں جڑی گل تمہیں سنانا چاہنا ہے سن۔ حضرت عبداللہ دی آنسو تیز ہو گئے، فرمایا ہرکل میری بات غور نال سن لیا، قسم ہے پیدا کرن والے دی میں موت کو ڈر کے نہیں رویا، مینوں موت دی کوئی فکر نہیں، مینوں پتہ ہے
یہ تیل دا کڑا نہیں، حوض کوثر ہے، میں انہیں اتنے جاواں گا، جنت وچ باہر نکل جاواں گا۔ کہنے لگا تے روندا کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا میرے رون دی وجہ ہے تو میرے مسلمان بھائی نو تیل بھی سٹیا ہے، چند لمحیاں وچ او دی جان ختم ہو گئی ہے، انہیں جان قربان کر دیتی ہے، میں سوچ رہی ہیں بس اکو جان ہے جڑی چند منٹاں مک جائے گی، کاش میریاں 1000 جانا ہوندیاں، ایک ایک کر کے تو سٹدا جاندا، میں قربان ہوندا جاندا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جذبہ غلامان مصطفیٰ، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ میں صرف اس گل تے رویا، ایک جان ہے کملی والے پہ ایک قربان کرنے کی فائدہ؟ 1000 ہوندیاں، میں واری واری مصطفیٰ تو قربان ہوندا۔ یہ جواب سن کے نہ ہرکل پریشان ہو گیا، انہیں آکھیا ہے بھی لوگ ہوندے، بعض روایات ہوتا ہے وہ جرت دلیری ویکھ کے ایسا محسوس ہوئے ہرکل اپنے آپ نو غلام سمجھ رہے ہیں تو انہوں بادشاہ سمجھ رہے ہیں، کیڈا دلیر ہے کیڈی جرت، میں تخت تے بیٹھ کے اتنا دلیر نہیں جتنا ہے سولی دے تختے دے قریب کھلو کے اتنا دلیر ہو رہے ہیں۔ ہرکل کہنے لگا عبداللہ پتہ نہیں کی وجہ، میں تینوں بچانا چاہنا ہے، میں اصل تینوں مارنا نہیں چاہتا، تو بہت خوبصورت ہے، بس میری ایک چھوٹی جی شرط ہے وہ پوری کر تو میں تینوں چھوڑ دینا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا او شرط کی ہے؟ ہرکل کہنے لگا قریب آ کے میرے متھے تے صرف ایک پیار دے دے تو میں تینوں چھوڑ دوں۔ ایک لمحے واسطے حضرت عبداللہ نے سر جھکایا، ہرکل ول ویکھ کے کہنے لگے اپنی جان دین واسطے تے میں کدے یہ سودا قبول نہ کردا، میری ایک شرط ہے، اگر میں تیرے متھے تے پیار دیاں تے سارے مسلمان قیدیاں نو چھوڑ دیں گا؟ ہرکل سر جھکا کے کہنے لگا ہاں چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ آسمان وال ویکھ کے کہنے لگے مالک گواہ ہو جاؤ میں اپنی جان واسطے نہیں انہاں بھائیوں واسطے بوسہ دینے لگا۔ ہرکل دے متھے تے آپ نے بوسہ دیتا، ہرکل نے سب قیدی بھی آزاد کیتے، آپ نے بھی آزاد کر دیتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے پتہ چلے آپ دا دور سے کہ یہ معاملہ پیش آیا، فاروق اعظم نے فرمایا چلو باہر نکل کے انہوں نے استقبال کرنے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے سینے نہ لایا، حضرت عبداللہ نو متھے تے بوسہ دیتا، فرمایا عبداللہ تیری عظمت نو سلام، تو اپنی جان نہیں مسلمانہ دی جان واسطے اتنا جذبہ دکھایا۔ ایک قربانی دا جذبہ صرف مسلمان نو ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جی بندہ تے اللہ دی محبت جتنا گم تے آپ نے فرمایا ابا جی کوشش کرو چھری دیاں گلاں چ نہ آؤ، چھری اور تیز کرو مت قربان ہو جاواں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری رگڑی، ہن خلیل غصے چ آ گیا ہے، ہن پیغمبر دا غصہ ہے، جلال چ آ گیا ہے، یہ چھری رکاوٹ پیدا کر رہی ہے، میں ذبح کرنا چاہنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چکی اور گلے والے آ رہے ہیں۔ ایمان نال سوچو چھری نو گلے تک آن واسطے کتنا فاصلہ طے کرنا سی؟ 1.5-2 فٹ ایتھوں ایتھے آنی سی۔ جدو ابراہیم غصے چاہ کے چھری چکی نا، اللہ نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم سدرہ چھوڑ جنت جا، جنت چو دنبا لے کے منا پہنچ، چھری گلے تے نہ پہنچے تے تو پہلے دنبا لٹا کے اسماعیل نو نکال۔ حضرت جبرائیل امین سدرہ تو جنت گئے، جنت چو دنبا لیا، دنبا لے کے زمین پہ اترے، اجے چھری نے 2 فٹ فاصلہ طے نہیں سی کیتا تو حضرت جبرائیل نے آ کے دنبا لٹا دیتا اور حضرت اسماعیل نو نکال لیا۔ بڑے غصے نال خلیل نے چھری لے آندی، غصے نال اکھاں بند کیتیاں ہوئیاں نے، چھری گلے تے رکھ کے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر، کولوں اسماعیل دی آواز آئی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جبریل دی آواز آئی اللہ اکبر وللہ الحمد۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اکھ کھول کے ویکھیا تو اسماعیل کول کھلوتا ہویا تے تھلے دمبا پیا تڑپے، اکھاں چاسو آ گئے، ہویا کہ یہ میں کدھرے امتحان چ فیل تے نہیں ہو گیا، میں تے پتر نو لٹایا سی، حکم بھی پتر دا سی، یہ دمبا وچوں کتھوں آ گئے ہیں؟ اسماعیل تے تھلے سی، اسماعیل کول کھلوتا ہے تکبیراں پیا پڑھتا ہے، دمبا ذبح ہو گئے، کدھرے میں امتحان چ رہ تے نہیں گیا، کدھرے میری قربانی نامنظور تے نہیں ہو گئی۔ جدوں اے جذبہ آیا نا سامنے تو پھر رب نے فرمایا جبریل یا رب جلیل، میں جدوں بھی نبیوں نال گل کرنا میں تینوں بھیجنا ہے، تو پیغام لے کے جا، تو وہی لے کے جا، تو میرا سنیہ لے کے جا۔ اج یار نے یار دے پیار وچ ایڈی وڈی جھاڑ ماری ہے، جبریل تو پرا ہٹ، اج میں آپ گل کرنی ہے، میں نہیں کہندا، قرآن کہندا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پیار نہ کہہ دیو سبحان اللہ، مل کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندا ہے اساں نے آپ آواز دیتی ہے ابراہیم، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم یار رو نہیں، تو تے خواب سچا کر دکھائے، بے شک اسی نیکاں نو اسی طرح جزا دینے ہیں۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بہت بڑا امتحان تھی، بہت بڑے امتحان چو تو نکلے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اساں نے ادا فدیہ بھیجے ہے، اسماعیل دا فدیہ بھیجی ہے، یہ ذبیحہ اساں نے بھیجی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم یار تیری قربانی اساں ایسی قبول کیتی ہے، یہ ان قیامت تک قربانیاں ہوندی ہی رہن گیا، یہ جانور ذبح ہوندے رہن گے، تیری سنت تے قیامت تک عمل ہوئے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، سبحان اللہ۔ اے ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے، شان دیکھو، اللہ رب العزت نے نام لے کے حضرت ابراہیم تے سلام پڑھے۔ اسی یا نبی سلام آکیے کی کہنے نے مشرک ہو گئے ہو جی، تو یہ سلام دے رہے، میں کہنے تے اللہ دی سنت ہے۔ قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے نبیاں تے نام لے لے کے سلام بھیجے نے، قرآن پاک دیاں کئی آیتاں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی ابراہیم۔ سبحان اللہ۔ رب نبیاں دا نام لے لے کے سلام بھیج رہے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تاکید، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر محمد ابو بکر صاحب چشتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی قربانی نو اللہ تعالیٰ نے اس طرح قبول فرمایا کہ قیامت تک سنت ابراہیمیت عمل ہوگا اور جانور ذبح ہوں گے۔ اور ساری خوش نصیبی یہ وہ مسلمانوں دی کہ نبی پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے انہاں اپنے دادے دی سنت تے عمل کیتا اور امت واسطے قیامت تک نبی نے اپنی سنت بھی بنا دیتی قربانی دینا۔ قربانی جتھے حضرت ابراہیم دی سنت ہے اتھے جناب محمد رسول اللہ دی بھی سنت ہے۔
مگر حضور دی خصوصیات یہ نے اسی ایک بکرا ایک بندے والوں ہی دے سکنے ہیں، ایک حصہ ایک والوں ہی، مگر حضور دی خصوصیت کی حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے نبی پاک ہر سال 2 دمبے ذبح کرتے سن، اور ایک دمبا ذبح کرنا تے فرمانا یا اللہ یہ میں محمد والوں قبول کر، اور ایک ذبح کرنا فرمانا میری امت والوں قبول کر۔ یہ حضور دی خصوصیت ہے، ایک دمبا پوری امت والوں۔ حضور فرماندے سن میری امت بڑے غریب لوگ ہون گے جنہوں نے شوق بڑی ہوئے گی قربانی دی، مگر توفیق نہیں ہوئے گی، لہذا میں انہاں غریباں والوں بھی اج قربانی کر رہا ہوں۔ بلکہ میں ایک روایت پڑھی تو میں تڑپ اٹھیا، مدینے دی منڈی بڑا مال آیا تو نبی پاک نے حضرت علی نے فرمایا علی 100 اونٹ قربانی واسطے خرید۔ حضرت مولا علی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ 100 اونٹ بھی 700 قربانیاں، 7 حصے نے ایک اونٹ دے اندر، تو اتنیاں قربانیاں کی کرنیاں؟ حضور نے فرمایا میں امت دیا غریباں مسکیناں والوں بھی قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے نبی پاک دے حکم تے 100 اونٹ خرید لیا۔ سرکار نے فرمایا میں عید دی نماز پڑھا کے آواں گا اور پھر شروع کریں گے قربانی۔ مدینے تو باہر ایک پنڈال سی، اس پنڈال وچ 100 اونٹاں دی قطار کھلوتی ہے۔ حضور نماز پڑھا کے آئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آستین چڑھائی، حضور نے چھری پکڑی، جدو چھری حضور نے سامنے کیتی تے اونٹاں کھلبلی مچ گئی۔ کتاباں چاہندے ہر اونٹ دوڑ کے اپنی گردن حضور دے سامنے رکھے، آقا پہلے مینوں ذبح کرو۔ ہیں حد ہو گئی، وہ موت آوے تو رسول دے ہتھوں آوے نا۔ ہاں ہر اونٹ اپنی گردن نبی پاک سامنے رکھدا ہے، ہل چل مچی ہوئی ہے، ہر اونٹ دی تمنا ہے کملی والا پہلے مینوں ذبح کرے، تو پھر چھری میرے گلے پہ تو مزہ ہو، تو پھر چھری میرے گلے پہ تو مزہ ہو، میں دل سے دعا دوں میرے قاتل کا بھلا ہو۔ صحابہ کرام کہندے نے یا رسول اللہ آپ تھک جاؤ گے، سنو اجازت دیو 10 اونٹ ابو بکر دے حوالے کرو، 10 عمر دے، 10 عثمان، 10 علی دے، 10 بلال، 10 طلحہ، یہ غلامہ تقسیم کرو اسی ذبح کر لیں گے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا شروع تے مینوں کر لین دیو پھر تانوں دے دیاں گا۔ تو اونٹاں دی کھلبلی مچ گئی، ہر اونٹ چاہندا سی کملی والا پہلے میرے تے چھری پھرو۔ یہ قربانی دا جذبہ ہے، حضور دے صدقے جانور وچ بھی جذبہ پیدا ہو گیا کہ قربان ہوواں تے رسول اللہ دے ہتھوں ہوواں۔ حضرات محترم، یہ ایسیاں عظیم سنتاں نے جو قیامت تک جاری و ساری رہن گیاں۔ آپ حضرات جس محبت و عقیدت دے نال تشریف لے آندے ہو، اللہ اپنی رحمتاں برکتاں تو نوازے۔ جیسا کہ آپ حضرات دے علم وچ میں نے پچھلے جمعے تے بھی اعلان کیتا سی کہ آئندہ جمعہ 9 اکتوبر نو آ رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اپنی اسی مسجد دے اندر صبح 10 بجے تو لے کے تو نماز عصر تک عظیم الشان عرس محبوبین شروع ہوئے گا۔ ملک دے نامور علماء، خطباء، مشائخ تشریف لے آن گے۔ تمام احباب نو میرے والوں پرزور دعوت ہے کہ بزرگاں دی عرس بھی شریک ہوو، کوشش کرو کہ او دن عرس دی تقریب وچ گزارو۔ جڑے احباب دور تو تشریف لے آندے ہو تسی کوشش کرو کہ 9 بجے تک پہنچ جاؤ۔ باقی جو مرید عقیدت مند ہیں انہاں دا مسئلہ تے اور چونکہ روحانی ایک تعلق ہے انہاں نو سب تو پہلے پہنچنا چاہیے۔ باقی لنگر تقسیم کرن والیاں ٹیماں یا پانی پلان والیاں جو کچھ ہے انتظامات اس صوفی گل محمد صاحب اور میاں محمد سرور صاحب دی نگرانی چ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پھر جس طرح پروگرام چلان گے کوشش کران گے کہ اچھا لنگر ہوئے اور باوقار طریقے نال آپ حضرات تک لنگر بھی پہنچے۔ علماء دے خطابات بھی سنو۔ برطانیہ تو میری جماعت دے نوجوان خطیب بڑے عظیم خطیب نے، جناب پیر طریقت الشیخ محمد عمران عبدالی، وہ بھی تشریف لے آن گے۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاضی منظور احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ پچھلے تو پچھلے عرس وچ وہ شریک سن، تو پچھلے 12 ربیع الاول نو میلاد دے جلوس وچ جانے آپ دا وصال ہویا۔ آپ دے بڑے بیٹے نے صاحبزادہ نگاہ المصطفیٰ صاحب
انشاءاللہ آپ بھی تشریف لے آن گے، آپ دا بھی خطاب ہوئے گا۔ میرے بڑے بھائی جان، میرے تایا جی دے بیٹے خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا عاشق رسول صاحب، آپ بھی تشریف لے آن گے۔ میرے عزیز صاحبزادہ انوار رسول صاحب بہت اچھا بولن والے نے، وہ بھی تشریف لے آن گے۔ دیگر سرکار دے ثنا خان، تو میری درخواست ہے وے کہ اگلا جمعہ اللہ والیاں دے نام کر دیو اور آ کے محافل دی برکات وصول کرو، کیونکہ ساڈا عقیدہ ہے جتھے حال اللہ دا ذکر ہوندا ہے اتھے انہاں دیاں روحاں موجود ہوندیاں نے، برکات نصیب ہوندیاں نے، آن والیاں تے انہاں دیاں پیار دیاں نگاہاں ہوندیاں نے اور دعاواں شامل ہو جاندے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ مسجد واسطے تھوڑے کول آ رہے نے اور میں انہاں لوگوں بھی سلام کرنا ہے کہ جو ہر جمعے منگتے بن کے اللہ دی ذات واسطے تھوڑے تک پہنچتے ہیں، اور جتنا ہو سکے اللہ دے گھر واسطے تعاون کیتا کرو۔ تھوڑے دستے تعاون نال یہ مسجد دا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے رزق وچ کاروبار، مال جان، اولاد، عزت و آبروچ لا فانی برکتاں پیدا فرمائے۔ اج مغرب دی نماز تو بعد ماہانہ درس قرآن بھی ہے، عزیزم اسنات احمد چشتی درس قرآن دیں گے۔ میاں محمد سرور صاحب اللہ انہوں نے برکتاں عطا فرمائے، وہ ہر پروگرام دے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیندے نے، اور درس قرآن دا یہ سلسلہ تے سارا ہی انہاں دے سپردے، لنگر دا سارا انتظام وہ کردے نے۔ انہاں دی والدہ بہت شدید بیمار نے، ہسپتال وچ نے، دعا کرو اللہ سیدہ فاطمہ زہرا دا صدقہ، رسول اللہ دی والدہ سیدہ آمنہ دا صدقہ انہوں نے شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہر مریض نو صحت دے، اللہ ہر دکھی نو سکھ دے، اللہ سب پریشان حال دیاں پریشانیاں دور فرمائے۔ نماز تو بعد پھر دعا کریں گے تمام حضرات۔ اس تو علاوہ یہ ضروری اعلان ہے، بار جگہ جگہ اشتہار بھی ہیں۔ 4 اکتوبر اتوار دن 1 بجے انشاءاللہ تعالی عقیدہ ختم نبوت ریلی، تحفظ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت ریلی یہ سنی تحریک دے زیر اہتمام لیاقت باغ تو لے کے آپارہ چوک تک نکالی جا رہی۔ دن 1 بجے 4 اکتوبر نو ایتوار نو تمام عاشقان رسول نو اطلاع دیتی جاندی ہے اور دعوت دیتی جاندی ہے کہ بھرپور طریقے نال اس ریلی بھی شریک ہوو اور جذبہ غلامی رسول دا اظہار کرو۔ غازی ممتاز حسین قادری اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے باعزت بری کرے۔ اگرچہ غازی صاحب کہندے نے تسی میرے واسطے کوشش نہ کرو، میں حضور دے نام پیچھے جھوٹا لینا چاہنا ہے، یہ انہوں کا جذبہ ہے نا، مگر بحیثیت مسلمان ہونے دے ساڈا جذبہ ہے کہ اس غازی نو زندہ رہنا چاہیے، لہذا پوری کوشش کیتی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی غازی صاحب رہا ہون گے اور پھر ساڑیاں صفاں وچ آ کے رسول اللہ دیاں نعتاں پڑھن گے، حضور دیاں عظمتاں نو سلام کرن گے۔ لہذا 4 اکتوبر بروز اتوار 1 بجے لیاقت باغ پہنچ جاؤ اور اس ریلی بھی شرکت کرو۔ آپارہ چوک بھی جا کے ختم ہو جائے گی، جس علماء کرام اور دیگر رہنماؤں نے خطابات ہون گے۔ تمام احباب نو پرزور دعوت دیتی جاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، سنتاں ادا فرمائے۔